ملک کی سیاست جو ہے اس وقت صرف بانی پی ٹی آئی، تحریک انصاف اور ان سارے معاملات کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن اس سارے عمل کے اندر یا اس ساری ریاست کے اندر ایک عوام نام کی بھی چیز ہے جس پہ ابھی تک تو یہ سیاستدانوں کی توجہ نہیں آئی ہے۔ پہلے تو اس سیاسی صورتحال کے حوالے سے اپنا کامنٹ دیجیے گا۔ اچھا کمنٹ کیا آپ نے، میں بھی وہی سوچ رہا تھا آپ کی باتوں سے کہ میرا حال ہے سارا کچھ ہے اس ملک میں، کبھی توہین عدالت کا کیس آ جاتا ہے، کبھی نیب کا کیس آ جاتا ہے، کبھی خان صاحب کی کمرے میں سہولتوں کا کیس آ جاتا ہے۔ ایک ہی کیس ہے جو کبھی نہیں سننے میں نہ پارلیمان میں نہ عدالت میں ہوگا، عوام کا کیس۔ اچھا طاہر صاحب، اب ذرا کل کی جو تصاویر آئی ہیں، قید تنہائی سے نکل کر قید عیاشی تک یہ بات پہنچی ہے طلال چودھری صاحب کے مطابق، اور جو فوٹیجز آئی ہیں یا جو تصاویر آئی ہیں عمران خان صاحب کے سیل کی، اور اس سے پہلے ہم نے مریم نواز صاحبہ کی بھی دیکھی تھی کہ وہ ایز سی ایم جب گئی تھی، نواز شریف صاحب کا کمرہ انہوں نے دکھایا، تو وہ بھی کچھ اسی طرح سے، اور میرے خیال سے کچھ بہتر مناظر ہی تھے اس کے بھی۔ یہ قید تنہائی سے قید عیاشی تک کا سفر طلال چودھری صاحب کے مطابق آپ کے خیال میں کیسا ہے؟ دیکھیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں جو ٹاپ میڈیا، نیشنل میڈیا صبح 9 بجے یہ موازنہ کرے کہ کون سے لیڈر کو کمرہ اچھا ملا، کس کو اچھا نہیں ملا۔ یہ قید کی ہم بات جی میری تو عمر آپ سے بہت زیادہ ہے، مجھے تو وہ چھوٹی موٹی تصویریں ذوالفقار علی بھٹو کی بھی یاد ہے، کیونکہ کال کوٹری میں 2.5 سال رہ گیا، مطلب پھانسی کی سزا اس کو کی۔ مطلب انف از انف یار، میرا لیے ہمیں آگے جانا چاہیے، ہماری بحث یہ ہونی چاہیے یار ہمارے کون سے لیڈر کی آئی ٹی پالیسی کیا ہے، بے روزگاری کس طرح ختم ہو سکتی ہے، مہنگی بجلی سے کس طرح جان چھڑانی ہے۔ ہم نے کہہ دو یہ نیا میچ ڈالا ہوا ہے کہ تو طاہر صاحب، اب بات یہ ہے کہ دکھایا یہ جا رہا ہے نا ہم سے، عوام کو کوئی اگر کوئی پروڈکٹیو بات کرے تو آج صبح بیٹھ کے ہم بھی کہیں کہ جی یہ پالیسی ہے، اس پہ یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان سیاستدان اس سے نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جی فلانے کا کمرہ اتنا تھا، اس کے اے سی تھا، اس کے کولر تھا۔ اب کیا ہم بھی بات کریں؟ آپ خود بھی بتائیں نا، ہماری بھی تو مشکل آپ سمجھے۔ نہیں، ہمیں دیکھیں نا، ہمیں میڈیا کا اپنا ایجنڈا ہے، میڈیا کا ایجنڈا عام عوام۔ جی میرا پوائنٹ ہے کہ ہمیں تو ان کو یاد کرانا ہے نا، کم از کم ہم اپنا کام تو کریں نا، ہمارا سر، کام ہم یہ ہے۔ روز یہ کام کرتے ہیں، ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں، اگلے دن ایک سی ایم اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں باہر پھینک دوں گا، پھر اگلے دن اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میں ان کو باہر پھینک دوں گا۔ ہم ادھر پالیسی بیٹھ کے جب بات کر بھی رہے ہیں تو آپ اور میں شاید بات کر لیں گے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری تو کوئی پوری کرنے کو تیار نہیں ہے نا۔ بھئی اسی طرح اوپینین بن رہا ہے نا، یہ جو آپ جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ بڑے ڈپریس ہیں، یا جی ایک ڈیفرنس انگلش کا ایک لفظ ہے لا تعلقی۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مینٹلی چینج کے لیے بہت زیادہ تیار ہو گیا۔ میری ذاتی رائے میں پاکستان کی عوام کی جو اویئرنیس ہے وہ بہت بڑھ گئی، سسٹم کی، حکومت کی، پرفارمنس کی، اور ہمارے حکمران میرے لیے 100 سال پیچھے رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح ٹی وی سے کنٹرول ہو جائیں گے، اسی طرح یہ آٹے کے چکروں میں رہیں گے، اسی طرح یہ ڈسکشنیں کرتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب دیکھیں انڈیا میں الیکشن ہوا ہے، میں حیران ہوں پاکستان میں جو کمنٹری ہوتی ہے وہ انڈیا کے الیکشن پہ ہو رہی ہے کہ یار انڈیا میں 45 کام نہیں ہے، 47 مطلب ہمارا جو لیتھارجی ہے اس سے ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ پہلے ہمارے ریاستی اداروں کو پالیٹیشین کو سمجھ لینا چاہیے یار اب ٹائم آ گیا بالکل اور لیڈرشپ الٹیمیٹ میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا گفٹ اور لیڈرشپ ہے کہ آپ اپنی قوم کو آگے لے کے جائیں۔ ہم آپ پہ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ طاہر ملک صاحب، بہت شکریہ۔